السلام علیکم خواتین و حضرات، راٹھور پروڈکشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ ہارر کہانی سننے کے لیے ہیڈ فون کا استعمال ضرور کریں تاکہ آڈیو ایفیکٹ سے آپ بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر کریں اور اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں، اور آئیکن بیل ضرور پش کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی سچی کہانیاں پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی سچی کہانی کالا پل سے کار ساز۔ خواتین و حضرات، کہانی شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کہانی کے جتنے کردار ہیں ان کی کریشن آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کہانی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ شیلا ایک پڑھی لکھی کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ شیلا ہسمکھ اور شرارتی بھی تھی۔ رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں اس کی ملاقات سہیل سے ہوئی، جو بڑا ہینڈسم اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ شیلا نے شرارتاً اپنی پلیٹ میں سے کچھ چاول سہیل کے کپڑوں پر گرا دیے۔ سہیل بڑا گھبرایا اور گھبراہٹ میں اس نے ٹیشو پیپر سے اپنا کوٹ صاف کیا تو داغ مزید بڑھ گیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر شیلا نے اس سے معذرت کی تو اس نے مذاق میں شیلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طرح دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ دونوں روزانہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے مختلف ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں نظر آنے لگے۔ ایک دن شیلا نے سہیل سے کہا، کیا ہم صرف اسی طرح گھومتے رہیں گے یا پھر؟ سہیل کہنے لگا، شیلا، میں ابھی ایک کاروبار کو سیٹ کرنے میں جا رہا ہوں، بس بہت جلد تمہارے ممی ڈیڈی سے ملاقات کروں گا، اپنی امی کو بھی بھجواؤں گا، بس تھوڑا فائننس کا مسئلہ ہے، ایک دو لوگوں سے بات چیت کی ہے، بس یہ جیسے ہی مسئلہ حل ہو گیا ہم شادی کر لیں گے۔ شیلا کہنے لگی، ویسے اندازاً تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ سہیل کہنے لگا، قریباً 30 لاکھ روپے کی۔ شیلا، اچھا، اگر تمہارا یہ مسئلہ میں حل کر دوں تو؟ سہیل کے چہرے پہ ایک دم خوشی نظر آنے لگی۔ کہتا ہے، پھر تو سمجھ لو چٹ منگنی پٹ گیا۔ شیلا کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہیں 30 لاکھ کا چیک دے دیتی ہوں۔ سہیل شیلا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے، آئی لو یو۔ سہیل ایک دن شیلا کے گھر ریاض الدین سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ ریاض الدین ایک کاروباری آدمی ہے۔ وہ سہیل کو پہچان جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ترین MNA منور ملک کا بیٹا ہے، اسی لیے وہ باعزت طریقے سے سہیل کو چائے وغیرہ پلا کر اپنی بیٹی کی شادی کا صاف طور پر منع کر دیتا ہے۔ سہیل غصے میں بدتمیزی کرنے لگتا ہے، جبکہ ریاض الدین اس بدتمیزی پر اسے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ دوسرے ہی دن سہیل شیلا کو فون کرتا ہے اور اسے شام کو کسی ہوٹل میں ملنے کا کہتا ہے۔ شیلا وعدے کے مطابق شام کو سہیل سے ملنے چلی جاتی ہے۔ سہیل قسمیں کھا کر اپنی محبت کا اعتماد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈی ہماری شادی ہونے نہیں دیں گے، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور شیلا کو گھر سے تمام جیولری رقم لے کر گلستان ہوٹل میں آنے کا کہتا ہے۔ شیلا رات کو اپنی قیمتی جیولری اور چیک بک لے کر سناٹے میں گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ سیدھا
گلستان ہوٹل پہنچتی ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ سہیل شیلا کی جیولری کا باکس اٹھا کر کہتا ہے، یہ پہلے میں کسی محفوظ مقام پر چھوڑ آؤں تاکہ صبح کورٹ میرج کے بعد ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ سہیل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ریاض الدین کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، ریاض الدین، تم نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا نا، آج میں نے تمہاری عزت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر بچا سکتے ہو تو اپنی بیٹی کو گلستان ہوٹل کمرہ نمبر 101 سے بچا لو۔ ریاض الدین غصے میں گاڑی نکال کر ہوٹل پہنچتا ہے اور کمرے میں شیلا کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ 2-3 تھپڑے مار کر اس کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گاڑی گھر کی طرف موڑ لیتا ہے۔ راستے میں شیلا رو رو کر اپنے باپ کو کہتی ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں پاپا، سہیل مجھے چاہتا ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ریاض الدین کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اسی نے تمہارے سے دھوکہ کیا ہے، اسی نے مجھے تمہارے ہوٹل کا پتہ بتایا ہے۔ گاڑی جب کالا پل سے گزر رہی ہوتی ہے کہ شیلا گاڑی کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ زخمی حالت میں بھاگتی ہوئی سیدھا ریل کی پٹریوں کی طرف جاتی ہے۔ ریاض الدین بھی گاڑی کو ایک طرف لگا کر شیلا کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اس دوران شیلا بھاگتے بھاگتے ریلوے پٹری پر پہنچ جاتی ہے۔ ریاض الدین آوازیں لگاتا ہے، رک جاؤ شیلا، بیٹا رک جاؤ، اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، رک جاؤ۔ اسی دوران تیز رفتار ٹرین شیلا کو کچل دیتی ہے۔ جم غفیر لگ جاتا ہے۔ جب اس کی ماں صبیہ کو اپنی بیٹی کی خبر ملتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ قریباً 5 سے 10 ماہ بعد سفید ساڑی میں ملبوس شہلا کالا پل کے سناٹے روڈ پر رات 2 بجے اکیلے چل رہی ہے۔ ایک کار ڈرائیور شیلا کو دیکھ کر گاڑی روک لیتا ہے اور شیلا سے کہتا ہے کہ میڈم، اس وقت اکیلے روڈ پر چلنا مناسب نہیں ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیلا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر اپنی گاڑی کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ڈرائیور پوچھتا ہے، آپ کہاں جائیں گی؟ شیلا جو کہ بالکل سامنے کی طرف دیکھ رہی ہے کہتی ہے، کار ساز۔ ڈرائیور چونک کر، کار ساز؟ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ شیلا مسلسل سامنے دیکھ رہی ہے۔ شیلا کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کہتی ہے، شیلا۔ ڈرائیور کہتا ہے، اچھا، شاید کسی تقریب میں آئی ہوں گی آپ۔ شیلا کہتی ہے، بس یہاں اس گیٹ کے سامنے مجھے اتار دو۔ گاڑی رکتی ہے۔ شیلا گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر کر بنگلے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ سامنے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ڈرائیور نیچے سے آواز دیتا رہ جاتا ہے، میڈم، اتنی رات گئے آپ کو لفٹ دی ہے، ارے شکریہ ادا تو کر دیں۔ میڈم، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ سروینٹ کوارٹر سے بہادر خان نکلتا ہے، وہ بھائی، یہ کس کو آواز دے رہے ہو یار، اندر کوئی نہیں ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے، وہ تمہاری میڈم شیلا رات کو کالا پل سے پیدل آ رہی تھی، میں نے تو اس کو لفٹ دی ہے، مگر وہ تو شکریہ ادا کیے بغیر چلی گئی۔
بہادر خان کہتا ہے شیلا بی بی، او بھائی جاؤ یار، خدا کو مانو یار، جاؤ اللہ کو مانو یار، شیلا بی بی کو تو 10-12 مہینہ ہو گیا انتقال ہو گیا ہے یار۔ ڈرائیور ایک دم گھبرا جاتا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ صبح سویرے بہادر خان اخبار لے کر ریاض الدین کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور پورا قصہ بیان کرتا ہے۔ شیلا ایک خوبصورت پینٹر تھی، وہ خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں بنایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی اور سہیل کی ایک پورٹریٹ بھی بنائی تھی۔ آج رات وہ اپنے کمرے میں لگی تصویروں سے باتیں کرتی ہے۔ لگتا ہے اب سارے طلسم ٹوٹ گئے، نہ ماں نہ باپ اور نہ ہی کوئی عزیز، کوئی شریک غم نہیں۔ انسان کا غم گسار اگر ہوتا ہے تو صرف اس کا فن جو روح میں ہے، اور اپنی اور سہیل کی تصویر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کہتی ہے میری یہ تصویر میرے اچھے وقتوں کی ساتھی، تم ہی مجھ سے سرگوشیاں کرو نا، تم ہی مجھ سے باتیں کرو۔ پھر غصے میں چیختی ہے سہیل، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے سہیل، تم نے میرے پاپا سے بدلہ لینے کے لیے میرے پیار کو داؤ پر لگایا، میرے پاپا کو فون کر کے ہوٹل کا پتہ دیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی سہیل، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ شیلا اکثر کالا پل پر گزرتے ہوئے لوگوں سے لفٹ لیا کرتی تھی۔ اس میں کئی مرتبہ تو تقریباً 4 سے 5 لوگوں کی جانیں بھی جا چکی تھی۔ شیلا کے ماں باپ بہت پریشان حال تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیلا کی روح بے چین ہے۔ وہ اکثر مہمانوں کو رات کے وقت اپنے گھر آنے کا منع کیا کرتے تھے، اور بہادر خان اکثر شیلا کی چیخوں کی آواز سن کر خوف زدہ رہتا تھا۔ ایک دن سہیل معافی مانگنے شیلا کے گھر آتا ہے تاکہ وہ اس کے ماں باپ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے۔ بہادر خان گیٹ کا دروازہ کھلتا ہے، سہیل گاڑی سے اتر کر ڈور بیل بجانے لگتا ہے کہ چھت پر سے ایک بڑا گملہ اوپر سے سہیل کے سر پر آ کر گرتا ہے۔ سہیل اسی وقت تڑپ کر مر جاتا ہے۔ شیلا کے کمرے میں چیخ کر شیلا روتی ہے اور کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے۔ شیلا کے ماں باپ اب وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ شیلا کا وہ گھر آج بھی ویران بنگلہ ہے۔ کالا پور سے کارساز۔ خواتین و حضرات، یہ سچی کہانی آج بھی کراچی کے سینئر بزرگ لوگوں کو یاد ہوگی، جو کہ کالا پور سے کارساز کے نام سے جانتے ہوں گے۔ خاص طور پر باقاعدہ ریڈیو اخبارات میں یہ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ 21 اپریل کی رات کو کالا پل سے کسی بھی خاتون کو لفٹ نہ دیں۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور اپنی آراء سے ضرور اطلاع کرنا۔ آئیکن بیل کو ضرور پش کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک آدم راٹھور کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔